ڈائریکٹ جانا ہے، ڈائریکٹ جانا ہے. چلو یہ مطلب ہے تقریر میٹھی کرا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، جیوندے واسطے رہو. او ماشاء اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سپیکر میری مرضی نال نہیں اتھے سیٹ ہو ٹھیک. حضرات، عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ آواز بالکل سادہ کر چھڑو. میں بالکل سادہ سپیکر پسند کرنا، ایکو ریٹرن، ہاں جی بالکل سادہ. اللہ تو جزا دے. گل سمجھ ہونی چاہیے نا میں کی پیانا. اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کی ہولناکیوں میں جب حسب و نسب مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، وہاں کام آئے گی تو اللہ کے نبی کی شفاعت آئے گی. من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کی ہولناکیوں میں وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، قیامت کے دن اس کو میری کیا نصیب ہوگی؟ شفاعت نصیب ہوگی. حضرات، جس طرح آپ کو اپنے وجود کا یقین ہے،
اور جس طرح آپ کو اپنی اولاد کی معرفت ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دن اور رات ہے، سورج اور چاند ہے، دھوپ اور چھاؤں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو، ذات کو، نبوت کو، رسالت کو واضح رکھا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں، بریلوی دوست ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور نہیں مانتے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے، صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ نور کرنے والے بھی ہیں۔ اب ہم کیا نہیں مانتے؟ ہمیں کوئی کاٹ دے، ایک ایک جوڑ کو بھی کاٹ کے رکھ دے، ہم نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نور مانتے ہیں، نور وصفی، نور ہدایت، نور معجزاتی، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور صرف اسی کے قائل نہیں ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیرہ اس کا معنی کیا ہے؟ نور کرنے والا، روشنی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سراج منیرہ کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کے سورج ہیں۔ آپ کس کے سورج ہیں؟ نبوت اور رسالت کے سورج۔ دنیا کا سورج غروب ہوتا ہے لیکن نبوت اور رسالت کا سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب میں نے اسی پر بات کرنی ہے تے جڑے پتر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، گوگل تے واٹس ایپ تے فیس بک، میں انہاں بچیاں واسطے بھی گل کرن لگا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ دنیا کے اندر کئی لیڈر ایسے ہیں کہ جن کو انسان مانے یا نہ مانے ایمان پر کوئی فرق آتا نہیں۔ عمران خان کو کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بڑا امام ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ایمان اور اسلام پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو شافعی ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی فقہ کو نہیں مانا، حنفیوں نے شافعی فقہ کو نہیں مانا، حنبلیوں نے مالکی فقہ کو نہیں مانا، مالکیوں نے دیگر اماموں اور ان کی فقہ کو نہیں مانا۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کائنات کا کوئی مسلمان بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر سکتا نہیں۔ اگر آپ کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ مسلمان رہنے ہونے کے لیے شرط ہے کہ دل و جان سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور محبت بھی کرے اور ہر چیز کو نثار بھی کرے۔ اور کوئی بندہ بھی اللہ تک تب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا آکھے بھئی اللہ ایک کے تو میں اللہ نو ماننا، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ مانے اللہ کا ماننا بھی کافی نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، میرے نال نال تساں ایتاں پڑھنیاں نے تے ایتاں میں وہ پڑھاں گا جڑیاں تسی ساری زندگی سوندے رہندے ہو۔
فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی، آپ اعلان کر دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کس کی تابع داری کرنی ہے؟ بولو بھائی، نبی علیہ السلام کی۔ کس کی تابع داری کرنی ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو رسول علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے وہ کس کی فرما برداری کرتا ہے؟ اللہ کی۔ ہن میں سوال کرنا پروفیسراں کولوں ماسٹراں کولوں کہ مینوں اس سوال دا جواب دیو، ہزاراں سال پہلاں کتاباں اتریاں نے، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتاباں دے وچ اللہ دے نبی دا نام، آپ دے صحابہ دا نام، انہاں دے اوصاف، آپ کے اوصاف، آپ کے شہروں کے نام کس طرح آ گئے؟ آئیے ذرا قرآن مجید سنیے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ قرآن کا دوسرا مقام، میں جنیاں ایتاں پڑھنی نہیں، یا ترجمہ پہلا کرانگا یا بعد، اور ادھر ادھر دی گل نہیں کرنی۔ حضرات، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے۔ اگر یہ کوئی بناوٹی چیز ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ پھر ہزاروں سالوں پہلے اترنے والی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کا نام کیسے آ گیا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا آپ کی نبوت اور رسالت کو اس طرح سچا جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ ایک یہودی عالم کے کانوں میں پڑی، نام اس کا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، آسمان سے آپ کی کتاب میں ایک آیت اتری ہے، یقین جانیے اللہ نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ واقعتاً آپ کی صداقت کو ہم اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو۔ اور حضرات، یہ تو بات علماء کی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ ایک یہودی بچہ چھوٹا سا نبی علیہ السلام کو اپنی کن اکھیوں سے یعنی چوری چھپکے سے دیکھتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ آپ تیمارداری کے لیے گئے اور اس سے کیا پوچھا؟ اتجدونی فی التورات، کیا تورات کے اندر میرا تذکرہ پاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اگر تورات میں میرا تذکرہ ہے، کلمہ پڑھ۔ یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بچے نے۔ مصطفیٰ دروازے پر آئے، دل اس کا نرم، اس نے اشارہ کر دیا، بچے نے کلمہ پڑھا، رب کی شان روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ تو علماء بچے جانتے تھے۔ اور آئیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، آتش پرست۔ ہر مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور میرا ایمان ہے
کوئی مسلمان وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مالکی، شافعی، حنبلی ہو، کوئی بھی مسلمان پیارے آقا کا گستاخ ہو سکتا نہیں۔ ہن حالات ایویں دے پیدا ہو گئے نے، ایک گستاخ ہرا جڑا چورن ہے نا، اے ہن وکنا نہیں۔ چند دن قبل ایک بینک مینیجر کو ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے قتل کر دیا، اور قاتل نے اس مقدس عنوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ کب ان علماء کو سمجھ آئے گی کہ کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہو؟ مسلمان جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، نہ خود اپنے آقا کی گستاخی کر سکتا ہے، نہ کبھی گستاخی کو گوارا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو جس طرح کائنات پر فوقیت عطا کی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت میں ہمارا دل بڑا تنگ ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا دل ہے اہل حدیث کا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ بھی اللہ کے نبی کا اور شریعت بھی اللہ کے نبی کی۔ کلمہ بھی آپ کا، مسلک بھی آپ کا، کلمہ بھی آپ کا، عقیدہ بھی آپ کا، کلمہ بھی آپ کا، نماز بھی آپ کی، کلمہ بھی آپ کا، خوشیاں بھی آپ کی، اور کلمہ بھی آپ کا اور نسبت بھی۔ اے نہیں کہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیے۔ کوئی مسلمان اج تک مینوں دسو کدی کسے مسلمان نے لکھیا ہوئے مسیحی؟ گل سوچن والی جے۔ تے مسیح کون نے؟ نہیں، گل ذرا سمجھو۔ حضرت مسیح کون نے؟ کدی کسے مسلمان نے عیسائی کو آیا ہوئے؟ کسی کسے مسلمان نے آکھیا ہوئے میں موسوی ہاں، میں یہودی ہاں؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ تے کملیو، نبی علیہ السلام دے ہوندیاں ہوراں نبیاں دے نال اسی نسبت نہیں کر سکتے۔ تے کیڑی کمی تسی احمد مجتبیٰ دے وچ ویکھیے کہ آپ دا کلمہ پڑھ کے ہوراں بندیاں دے نال نسبت کرن لگ پیندے ہو؟ سمجھ آئی بات دی؟ یہ تسا سوال کرنا ہے انہاں بھائیاں دے اگے کہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ دے ہو، کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے ہور نبی دی نسبت جائز نہیں، تے کلمہ نبی دا پڑھ کے کسے امتی دی نسبت کیویں جائز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال کرنے کا میرا حق بنتا ہے، اور میں نے جس طرح اللہ کے نبی کو مانا ہے میرا حق ہے اور آئینی حق ہے میں بے بانگے دہل بیان کروں۔ اللہ کے نبی کی ذات آخری ہے اور آپ کی بات بھی، اور اللہ کے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، نبی علیہ السلام کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ ہم عقیدے میں محمدی ہیں، ہم مسلک میں محمدی ہیں، ہم طریقت میں محمدی ہیں، تقسیم در تقسیم نہیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر اہل سنت ہوں، پھر حنفی ہوں، پھر اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، پھر دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، اشاعتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں عقیدے میں محمدی، میں طریقت میں محمدی، عیدوں میں محمدی، نماز میں محمدی، جینے میں محمدی، مرنے میں محمدی، دنیا میں بھی محمدی، قبر میں بھی محمدی، اور حشر میں بھی سدھی گل جیسا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے بھائیوں بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے کہ نہیں مکمل ہے؟ تو جدو دین مکمل ہے پھر آسے پاسے جان دی کوئی لوڑ ہے؟ ہم تو گالی دینے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ لوگ مناظر کا نام سن کے نہ ڈرتے ہیں، پر میں وہ مناظر ہوں کہ غیر اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ عمر صدیق نے کبھی گالی نہیں دی، گالی کا جواب نہیں دیا۔ میں گالیاں دیندے نا، میں نہ ایک گال کڈی جے میں 10 سیتاں تھانوں سنانیاں نے۔ میرے مسلک
پر تم نے بداری جملے کسے ہیں، میں پیغمبر کی حدیثیں تمہیں سناؤں گا۔ حضرات اب بات کرنی ہے، جاؤ اے جڑیاں گلاں میں تھوڑے سامنے کرن لگا نا تے کرنیاں میں قرآن دے وچوں نے۔ اللہ دی قسم ہے 70 سال دے وچ جے کدی کسے بریلوی عاشق رسول مولوی شیخ الحدیث مفتی علامہ خطیب نے کیتیاں ہون، میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا۔ تہاڈی ساڈی محبت چ فرق کی ہے؟ تہاڈی محبت بناوٹی ہے تے ساڈی محبت یا اللہ دا قرآن ہے تے یا پیغمبر دا فرمان ہے۔ اما عائشہ نے آکھیا ہے پیغمبر دی سیرت قرآن ہے، پیغمبر دا اخلاق کی ہے قرآن ہے۔ آؤ پھر قرآن نال چلیے۔ اللہ نے قرآن وچ نبی پاک نو ہدایت دا، نبوت دا، رسالت دا سورج آکھیا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ سورج۔ ہن گل سمجھیا جی، جویں دنیا دی زندگی آستے سورج ضروری ہے، سورج تو بغیر انساناں دی زندگی رہ سکتی نہیں نہ رہ سکتی۔ حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام دی محبت تو بغیر ایمان دی زندگی بھی رہ سکتی نہیں رہ سکتی۔ پر سورج دی پہلی خوبی کی ہے، سورج جس وقت چڑھدا ہے، اب دیکھو نا اے 1000 واٹ دی لائٹ ہے، کیوں جی انہیں دی ہے 500 دی، جزاک اللہ جی 500 واٹ دی لائٹ ہے، پھر 1000 دی، پھر 5000 دی، پھر لیزر لائٹ، پھر سرچ لائٹ، پھر بارڈر لائٹ۔ لیکن جس وقت سورج چڑھدا ہے تے دنیا دیاں ساریاں روشنیاں مل کے بھی سورج دا مقابلہ کر سکدیاں نے؟ اللہ دی قسم آج اہل حدیث دی مجبوری۔ حضرات جس طرح دنیا کی ساری روشنیاں مل کر سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور سارے نبی مل کر بھی مصطفیٰ کی ہدایت کا مقابلہ اہل حدیث دا عقیدہ۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن پڑھنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پڑھوا میرے نال نال، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جگہ دیو بھائی، علماء کرام ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں، مقامی علماء بیجو، آجو سبحانی صاحب لگے آؤ۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کسی دی دلداری تے نہیں پہ کر دے، اللہ پا دے فضل نہ۔ قرآن بیان کرنا ہے ساڈا حق ہے۔ میں ایک جگہ تے گیا، مینو ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی قرآن دیس بیان کرے آجے تے کھول کے تے بہت۔ میں جیسے لئے تقریر کیتی نا تے قرآن دیس بیان کیتا، بعدو مینو آندا ہے تساں بریلویاں دا دیوبندیاں دا نا کوئی نہیں لیا۔ میں کہ تو آپ ہی منو کہہ دیتا سی قرآن دیس بیان کرے آجے تے قرآن دیس وچ دوہاں دا نا کوئی نہیں۔ وہ مناظر ساتھ کے سمجھ دینے بھئی آئے گا تے چھترول کرے گا، نا جدو ساڈا مسلک قرآن حدیث ہے تے قرآن حدیث وچ انہاں دوواں قوماں دا نا ہے وے کوئی نہیں، تے جدا نا کوئی نہیں تے سانو نا لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ کیوں اسی تکلیف دئیے؟ انہوں نے دسیے کی دسیے؟ حضرات جس طرح دنیا کا سورج ہے کوئی روشنی مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اور دنیا کا کوئی امام بھی آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر ہونا گا ٹوری۔ نال نال دلیل قرآن چو دے رہی ہے۔ سورج دی دوسری خوبی ہے، سورج پوری روئے زمین آستے میں، مشرق الجاپان تے مغرب الامریکہ ہے تے پوری روئے زمین آستے 7 بر اعظم نے تے 3 حصے پانی ہے۔ زمین دے اتے کوئی اور دوسرا سورج ہے وے نہیں، کسی اور علاقے ملک آستے کوئی دوسرا سورج ہوا ہے وے؟ حضرات جس طرح پوری روئے زمین کے لیے ایک ہی سورج ہے، اللہ کی قسم ہے
پوری روئے زمین کے لیے صرف ایک ہی ہدایت کا امام ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ تیرے امامہ نے تقسیم کیتا ہے، امامہ نے کی کیتا ہے تقسیم، 4 مسلے پہ گئے نہیں۔ قادری چشتی دی نہیں ماندا، چشتی سور وردی دا صاحب ہو رہے، قادری دا صاحب ہو رہے تے بغیر وردی والے دا صاحب ہو رہے، جڑے بالکل ہی ننگے نے۔ اچھا پھر ایک گل ویکھو کڈا معیاری دین ہے۔ کوئی قادری نہیں، چشتی نہیں، کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی حنفی نہیں، کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ تے کوئی دنیا دا مسلمان مخاؤ جڑا آندا میں قرآن نہیں ماندا، سنت نہیں ماندا، کوئی آکھے، کوئی بریلوی بھائی دیوبندی دوست، کوئی دنیا دا کوئی مسلمان بھی قرآن تے سنت دا انکار کر سکتا نہیں کر۔ ہن سورج دی دوسری خوبی ہے، سورج پوری روئے زمین واسطے وے، تے پھر قرآن دا کی اعلان ہے؟ فرمایا قل یا ایوہ الناس، پڑھو میرے نال بھائی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس طرح پوری روئے زمین لئی سورج کافی، پوری روئے زمین لئی آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ بھی کافی۔ اچھا سورج دی انہیں ایک تیسری خوبی بھی ہے، وہ تیسری خوبی کی ہے، اللہ نے نبی پاک نو نبوت اور رسالت دا سورج آکھیا ہے۔ سورج دی تیسری، دنیا دے سورج دی تیسری خوبی کی ہے، سورج قیامت دی صبح تک ہے، سورج قیامت دی، تے جڑا اے سورج ہے اے قیامت دی صبح تک بھی ہے تے قیامت تو بعد، قیامت تک، دنیا دا سورج قیامت تک ہے، تے آمنہ دے لال جڑے نے قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی۔ حضرات رب کے قرآن کا اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، دنیا کا سورج اس کو فنا ہے، اے بے نور ہو جائے گا، تے آمنہ دے لال ایسے ہدایت دے نور نے جدو ساریاں قوماں ہونگیاں، نبی سارے شفاعت تو انکار کر دیں گے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے میں سجدہ کراں گا، میرا رب ایسی تعریف میں نو دسے گا، میں وہ تعریف دے کلمے پڑھاں گا تے میرا رب کہے گا ارفع راسک، سونیا سر اٹھاؤ، تسی منگ دے جاؤ میں تانوں عطا کردا جاؤں۔ اچھا جی اگاں ٹوری ہو، اللہ پاک نے نا اپنیاں بڑیاں صفتاں دسیاں نے اپنے نبیاں نو، ساڑھے نبی نو بھی، جاگ دے ہو نا پہ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ ماشاءاللہ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ نہیں ماشاءاللہ 5 والے بھی بیٹھے رہے اور سر تھلے کر لیا، رب دے ولی ہو، کان میرے پتلے ہون دسو کنیاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ جاگ کے بے آ جائے، میں پہلوانہ دے شہروں آیا میں تھا مار چھڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے نام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو 99 ناموں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، ان تمام ناموں کا ایک میجر نام ہے، پھر اس میجر نام کا بھی ایک میجر نام ہے، تمام ناموں کا جو میجر نام ہے وہ رب العالمین ہے۔ وہ کون ہے؟ اور رب العالمین کا میجر نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یعنی قرآن دیاں جڑیاں ساریاں صفتاں نے نا اللہ تعالیٰ دیاں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، اے آیت، الملک القدوس السلام، اے آیت، یہ جنیاں بھی اس طرح دیاں آیات نے اور صفات نے
وہ ساری دیا ساریاں صفتاں رب العالمین دے وچ سما جاندیاں نے، کیونکہ رب العالمین دا معنی کی ہے؟ سارے جہاناں دیاں ساریاں ضرورتاں نو پورا کرن والا۔ اللہ اللہ، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رزق، اولاد، شفا، شائی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساڑھے پراواں نے سانو بڑے ہی تانے مارے، ویکھو عمران خان دربار تے جا کے چوکے ہے تے انہوں وزارت عظمیٰ مل گئی ہے۔ اور میں کہا 2.5 سال ہو گئے نے، مہنگائی نے سر اٹھایا ہے، انہوں سارے پھر بھیجو، بابا جی چینی سستی کر دیو۔ وہ سارے اختیار کدے کول نے؟ ان ٹوروں ہوتے سارے کلو سو ہوتے، چینی اتاں ٹر گئی ہے، گوشت اتاں ٹر گیا، جاباں جیڑیاں نے ملازمتاں نہیں پیاں ملدیاں، بے روزگاری بڑی ود گئی ہے، ٹماٹر ڈالر تو ٹپ گئے نے، آنڈا جڑا نا وہ 18-20 دا ہو گیا ہے۔ ہس دے ہو ووٹ دے کے ہن تواڈے ہاسے ہی نکلنے نے، اور کی کوئی گل نہیں۔ گل سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں؟ اے ہن جنہ اہل حدیثاں نے بلے دی محنت کیتی نا، انہوں چٹھی پاؤ، جا بئی مانا رب دے بندے ہوئے سارے اختیار کدے کول نے؟ اللہ کو۔ سمجھو گل نو، یہ دنیا دے دھوکے نے۔ ہن مینوں تسی جا کے دسنا ہے، میں گل نیڑے لان لگا، وڈے وڈے علماء کرام آ گئے نے، انہیں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اینا دعا لفظاں نو سمجھنا جے۔ العالمین دا مطلب ہے سارے جہان۔ العالمین دا مطلب کی ہے؟ بولو سارے ہی۔ اللہ دی مخلوقاں نو اج تک سائنس بھی گن سکی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تیرے رب دیاں لشکراں تے مخلوقاں نو رب تو علاوہ کوئی اور جاندا نہیں جاندا۔ ہن اللہ پاک نے جدو اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے نا، تے کی آکھیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ یار چپ کر کے بہ رہے ہو۔ اللہ کون ہے؟ سارے بولو، اللہ کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ اللہ دی قسم آخرت دے وچ انہاں لفظاں نے مول دا پتہ لگنا جے، انہاں لفظاں تو تہاڈی میری بخشش ہو جانی ہے۔ اللہ کون ہے؟ تے رب العالمین کون ہے؟ اینو ذرا 2 واری 3 واری پکائیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ کسے اور رب دی لوڑ ہے؟ عالمین سارے جہاناں دا رب کون ہے؟ رب العالمین کون؟ تے اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ لو ہن گل ٹوری ہے گا، ہن گل آ گئی کتاب اللہ۔ اللہ تے اللہ دا پیغام، کلام، کلام اللہ، کتاب اللہ، کلام اللہ، کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہن گل آ گئی ہے اللہ دے کلام دی، اللہ تعالیٰ دی کتاب دی۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آکھیا ہے؟ فرمایا ان ہوا، لفظاں تے غور رکھنا جے، سجے کھبے نہیں جی ہونا۔ رب العالمین، العالمین اے لفظ ذہن چ رکھیا جے۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ رب العالمین تے کلام اللہ ذکر اور کسے کتاب دی لوڑ ہے؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ تورات دے ورق حضرت عمر پڑھے سن،
فرمایا موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کے آ جان، میری تابعداری تو بغیر وہ بھی رب دی جنت دے وچ جا سکدے تورات آسمان تو اتری ہے، انجیل آسمان تو اتری ہے، زبور آسمان تو اتری ہے، قرآن دے ہوتیاں یہ کتاباں نہیں چل سکدیاں تے کملیا پھر اسی بشتی زیور تے فیضان سنت نو کیویں مان لئیے؟ یہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ اگاں ٹر گئے، ہن گل آ گئی ہے بیت اللہ دی، اللہ کلام اللہ تے بیت اللہ۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، توجہ ہے بھائی، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، رب العالمین ذکر للعالمین تے بیت اللہ ہدی للعالمین۔ اور حضرات آمنہ کے لال نے کہا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھے تے مسلمان ہیں، تے جے اور کسی منہ کر کے نماز پڑھے تے مسلمان بھی۔ مسجد نبوی والا منہ کر کے نماز پڑھنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے، کیونکہ مسلمان دی شرط نبی پاک نے لائی ہے بیت اللہ وال منہ کر کے، سمجھ لگی دی گل دی؟ ذالک المسلم، فرمایا اے مسلمان ہے جڑا بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھے۔ ساڑھے نبی دی مسجد ہے، نبی علیہ السلام دی مسجد المسجد نبوی منہ کر کے بھی نماز پڑھن دی اجازت نہیں۔ مسجد نبوی کدھر منہ کیتا جاندہ ہے؟ بیت اللہ، کدھر کیتا جاندہ ہے؟ بیت اللہ۔ لوکاں نو عقیدہ پھر بھی سمجھ نہیں آتا، کئیاں نے ایتھے بھی قبراں رخ کیتا ہے، اوتھے بھی جا کے قبراں رخ کر لیندے نے۔ وہ اسی آنے ہاں کملیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ مسجد حرام سونے نبی منہ کرنا ہے۔ اچھا میرے پتروں اندر غور کریا جے، اللہ نے آکھیا ہدی للعالمین، اللہ رب کسے ہور رب دی لوڑ، قرآن کتاب ہدایت کسے ہور کتاب دی لوڑ، بیت اللہ ساڑا قبلہ تے کسے ہور قبلے دی لوڑ۔ ہون آگے نے رسول اللہ، ہون آگے نے چنڈیاں لان نال نہیں، محبت سیرت اپنان نال ہے۔ تسی کاغذ دیاں لاندے ہو، اللہ دی قسمیں جے قرآن دی ایشو ہوندیاں اساں 5000 دے نوٹ ٹنگ چھڑنے سن۔ ہاں اب ذرا سنیں، میں انہیں پھر سبق ایک کری پڑھن لگا۔ اللہ رب العالمین، سارے بولو اللہ کون ہے؟ پھر بولو کون؟ کتاب اللہ ذکر لل، بیت اللہ ہدی لل، اگے آگے رسول اللہ۔ ایک آیت میں پڑھنی ہے، ایک تساں پڑھنی ہے۔ ہاں مزہ تے پھر ہے نا، سمجھ تا آدھا ہونی ہے۔ پہلی میں پڑھ دینا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تے سوکھی تسی پڑھ لو، وما ارسلناک الا، سارے پڑھنی ہے، چست آدھا ہونا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لے، لکھ لے دل کی تختی پر، اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں۔ کتاب اللہ ذکر العالمین ہے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بیت اللہ ہدی للعالمین ہے اور قبلہ کی ضرورت نہیں۔ تے آمنہ دلال رحمت للعالمین ہے، ایتھے کسے ہور لوڑ۔
کوئی چھوٹے دیوے دی، کوئی 500 واٹ دی، کوئی 1000 واٹ دی۔ حضرات یہ رحمت للعالمین ہے، ذات بھی پوری ہے اور آپ کی شریعت بھی۔ پھر بھلا کی آندے نے تسی پھر آنڈا کھاندے ہو مرغی دا مناظرہ نہ گل بھی کر جائیے نا، مرغی دا آنڈا کھاندے ہو تو آنڈا قرآن دی اس وچ کتھے آوندا ہے؟ کیوں آئی؟ تسی کھاندے ہو کہ نہیں؟ ساڈے وزیر اعظم نے قوم نو پہلے آکھیا سی آنڈیاں تے لگ جاؤ، انہیں پہلے ہی آکھیا سی، تے تسی لگے ہو کہ نہیں لگے؟ تے حدیث پھر پڑھو نا کوئی۔ اوہ اللہ دی قسمیں جے قرآن دی اس وچ آنڈا نہ ہوندا اسی 11ویں دا حلوہ چھڑ چھڑے تے آنڈا تے چھوٹی شے روحاں بخشان اللہ سا مال چھڑ دیتا ہے، روحاں بخشان اللہ مال چھڑ دیتا ہے۔ مولانا عبداللہ نثار آندے نے پوٹے والیاں سیویاں ہون تے پوری مائی دا دودھ ہوئے تے کاجو بادام تے دیسی سونگی، تواڈے منہ تے پانی آ گیا تے آندے نے میرا منہ لارا ماردا، لارا سمجھتے نا پنجابی چ منہ چ پانی آنوں آندے نے کہ میرا منہ لارا ماردا ہے، پر میں کیوں نہیں کھاندا؟ آمنہ دے لال مصطفیٰ محمد کریم دی مہر نہیں، تے جے انڈا قرآن دی اس وچ نہ ہوندا تے اساں کدی بھی کھانا نہیں سی۔ دین مکمل ہے۔ ہن میں وہ حدیث سنا کے گل ختم کرن لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ ذبح نہر کرنے کے برابر، دوسری گھڑی میں آئے ثواب وہ بولو یار گاں، تیجی کڑی دے آئے اندر آوے ثواب بکرے چھترے جنہ، چوتھی کڑی دے اندر آئے تے ثواب مرغی جنہ، تے پنجویں کڑی دے وچ آئے تے ثواب۔ بس اللہ تعالیٰ تنو ہدایت عطا فرمائے۔